الشيطان اللعين الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے قاری صاحب کہ جس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں کاپی اور قلم ہونا چاہیے ہم نے بڑے بڑے موبائل تھما دیے ہیں. تو تھوڑا سا کنسنٹریس ادھر ہونی چاہیے، موبائل کی طرف نہیں. کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا. شکریہ. کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا شبیر نے نماز کو زندہ بچا دیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا. اور ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی. ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا. ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا. جب کربلا میں موت کا بازار گرم تھا شبیر نے نماز کو زندہ بچا لیا. محرم الحرام کا یہ بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رونقیوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور آج اس کی 16 تاریخ ہے. یہ مہینہ یاد حسین اور یاد کربلا لیے ہوئے طلوع ہوتا ہے. ویسے تو پورا سال ذکر حسین ہی کے لیے ہے. سال کے 12 مہینوں کے 365 دن بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس ایک ایک ساتھ سب ذکر حسین ہی کے لیے ہے. لیکن بالخصوص اسی مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حضرت امام اور ان کے گھر والوں نے عظیمت کی جو داستانیں رقم کی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کائنات کے گوشے گوشے سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اتنی یادیں کسی اور کی نہیں منائی جاتی ہے جتنی یاد حسین کی منائی جاتی ہے. اتنی محفلیں کسی کی نہیں سجتی ہے جتنی محفل حسین کی سجا کرتی ہے. اتنی آنکھیں کسی کے لیے نہیں روتی ہے جتنی حسین کے لیے روتی ہے. اتنا آنسو کسی کے لیے نہیں نکلتا ہے جتنا آنسو میرے حسین کے لیے نکلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین کو پانی نہیں ملا. بدبختوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کربلا میں حسین کو پانی نہیں ملا اور حسین پیاسا شہید کیا گیا. میں کہتا ہوں نادان تو پانی ملنے کی بات کرتا ہے. ارے میں نام حسین کا لیتا ہوں آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. میں نام حسین کا لیتا ہوں تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. جن کے نام لینے سے پانی آ سکتا ہے ان کے چاہنے سے پانی کون آئے. جن کے نام میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اندازہ کرو کہ ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی. سرور چشتی نے کہا آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے. نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر حسین تھا ورنہ خدا گواہ انگلی زمین پر رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. یہ امتحان زندہ باد. تو اتنی آنکھیں کسی کے لیے نہیں روتی ہے جتنا میرے حسین کے لیے روتی ہے.
اتنا آنسو کسی کے لیے نہیں نکلتا ہے جتنا حسین کے لیے نکلتا ہے، اتنی محفلیں کسی کی نہیں جتنا میرے حسین اور ان کے نانا کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کان جدھر لگا یہ تیرے ہی داستان ہے۔ الحمدللہ اسی کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ نشست، آج کا یہ جلسہ ہے۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی کے الفاظ پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو، بالخصوص ان نوجوانوں کو جن کی کئی دنوں کی محنت شاقہ کے نتیجے سے آج کا یہ اتنا اچھا پروگرام عمل میں آیا ہے۔ میں ایز اے ہوسٹ میزبان ہونے کی حیثیت سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی ان تمام تر مقدس، معزز، مکرم، رسپیکٹیبل علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنے مصروف ترین اوقات کے اندر آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے، ہمارے اس محلے کے لیے، ہمارے اس غریب خانے کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو، ان کے سننے کو، ہم سب کے سنانے کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بہت اچھا پروگرام بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ کئی عظیم شخصیتوں سے آپ نے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ آپ نے ان سے ملاقات کیا۔ انشاءاللہ میرے بعد ایک خوبصورت لہجہ، موسٹ پاورفل لہجہ انشاءاللہ سنیں گے تو طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ میری مراد شاہکار ترنم جناب حبیب اللہ نوری جو مدھوپور کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ ایک عظیم خطاب، ایک نوجوان خطیب، ولولہ انگیز انداز انشاءاللہ آپ سنیں گے تو برسوں یاد رکھیں گے۔ میری مراد میرا بھائی، میرے ہم منصب خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا احمد رضا خان جو بوکارو کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب نایاب ہوگا۔ ترتیب کے مطابق 12 بجے مجھے حضرت کو بیٹھا دینا تھا، اور ابھی تک جناب حبیب اللہ مدھوپوری کی نعت خوانی بھی ختم ہو جانی تھی، لیکن چونکہ آپ کی محبتیں اتنی مل گئی کہ الحمدللہ پروگرام کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو پایا۔ تو تھوڑا سا ایک کے بعد ہم لوگ تھوڑا جانے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال تھا کہ آج میں خود تقریر نہیں کروں، لیکن کچھ صاحبان کی ضد رہی اور ان کے احکام رہے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو بولنا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج اپنا سارا وقت ان کو ڈیلیکیٹ کروں، لیکن پھر بھی آج خطاب کے لیے تو نہیں، اور یکم محرم الحرام سے ہی میں آپ حضرات کے درمیان مسلسل تقریر کر رہا ہوں، جمعہ ہو اور شب عاشور ہو اور دیگر راتوں میں میں نے خطاب کی سعادتیں حاصل کی۔ بس تھوڑی باتیں آج میں آپ کے گوشت گزار کروں گا، پھر اپنی جگہ اس کے بعد میرا یہ بھائی ناظم اجلاس حضرت قاری عبدالستار فیضی محفل کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ لیکن آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا ہوا امید بھائی، کوئی پریشانی؟ کھانا نہیں کھائے وہ؟ ماشاءاللہ۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ یہ دو شخصیتوں کا مقابلہ نہیں تھا، یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یہ اپنا گھر بچانے کی لڑائی نہیں تھی، یہ اسلام کے شجر بچانے کی لڑائی تھی۔ یہ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں گئے، حسین کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے، رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے گئے تھے، سنت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعہ کے دن دوپہر کے وقت یزید اور اس کا 22,000 لشکر جراح، یہ یزید کی حکومت و سلطنت، اس کے جاہ و حشمت، مال اور دولت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن کربلا کے میدان میں میرا حسین اور ان کے 72 جانثار یہ دولت و حکومت کے لیے نہیں، جاہ و حشمت کے لیے نہیں، بلکہ یہ کربلا کے میدان میں ابو بکر صدیق کی صداقت بچانے کے لیے گئے تھے، عمر کا عدل و انصاف بچانا تھا، عثمان کی سخاوت بچانی تھی، علی کی شجاعت بچانی تھی، حسن سے تقوی و طہارت بچانا تھا، حضرت امام کو رسول اللہ کی سنت بچانی تھی، قرآن کی عظمت بچانی تھی۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میرا امام سب سے اخیر میں شہید ہوا ہے؟ یہ بھی تو ممکن تھا
کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام سب سے پہلے جا کر کے شہید ہوتے. کیوں؟ چونکہ مطالبہ یزید علی اکبر نہیں تھا. یزید کی طلب 6 ماہ کا ننھا علی اصغر نہیں. یزید نے اصغر کو نہیں چاہا, اکبر کو نہیں چاہا, عباس اور قاسم طلب نہیں تھی. یزید تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ حسین کا سر مارے کا ہو جائے. میری قوم کے نوجوانوں ذرا اندازہ کرو, یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین سب سے پہلے جاتے اور پہلے شہید ہو جاتے. شاید ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ حسین پہلے شہید ہوتے تو اکبر رہ جاتے, اصغر رہ جاتے, قاسم رہ جاتے, عباس رہ جاتے. شاید یہ مارے کا ایک کربلا نہ ہوتا اگر حسین پہلے شہید ہو جاتے. لیکن نہیں, حسین جانتے تھے ایک زمان آئے گا, ایک دور آئے گا, لوگ باتیں کریں گے, قلم اٹھا کر کے لوگ گستاخیاں کریں گے, اور لکھنے والے لوگ شاید یہ بھی لکھنے کی کوشش کریں گے کہ کربلا کی یہ جنگ یہ خاندان بچانے کی جنگ تھی, کربلا کی یہ لڑائی خاندان بچانے کی لڑائی تھی. اگر کربلا میں حسین پہلے جاتے تو شاید کوئی کہنے والا یہ کہہ دیتا کہ ہم کیسے مان لیں کہ حسین اسلام بچانے کے لیے گئے تھے. کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حسین اسلام بچانے کے لیے نہیں, اکبر بچانے کے لیے گئے, اصغر بچانے کے لیے گئے, عباس بچانے کے لیے گئے, قاسم بچانے کے لیے گئے. لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ایک ایک کر کے 72 جانثاروں کو پیش کیا. کبھی 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کو بھیجا, کبھی 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو بھیجا, کبھی 80 سال کے بوڑھے صحابی حضرت مسلم ابن اوسجہ کو بھیجا, تو کبھی اپنے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھیجا. جب ایک ایک کر کے تمام 72 جانثار جامع شہادت پی چکے, سب سے اخیر میں میرا امام گیا اور 72 زخم کھا کر کے اپنا سر کٹا کر حسین نے بتا دیا کہ حسین کربلا کے میدان میں اپنا خاندان بچانے نہیں آیا تھا, اسلام بچانے کے لیے آیا تھا. اپنا خاندان بچانے نہیں آیا, رسول اللہ کے دین کو بچانے آیا, نانا کی سنت کو بچانے آیا ہے, قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, خاندان اہل بیت. کربلا کی یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں, اقدار کی لڑائی. کربلا میں امام تنہا نہیں تھے. کربلا میں ورنہ کیا بات ہے, یزید نے کیا مانگا تھا حسین سے؟ یزید نے کیا مانگا تھا؟ ہاتھ مانگا تھا. نوٹ, کربلا میں یزید نے ہاتھ مانگا, لیکن حسین نے کیا دیا؟ سر دے دیا. اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہاتھ دو یا سر دو, آپشنل رہے, آپ کیا دو گے؟ نو ڈاؤٹ آپ ہاتھ دو گے. دنیا کا ہر آدمی ایسا کرے گا کہ اگر اس سے سر یا ہاتھ مانگا جائے گا تو انسان سب سے پہلے ہاتھ دے گا. کیوں؟ چونکہ ہاتھ چلا جائے گا. اگر سر باقی رہے گا تو جان باقی رہے گی, سر باقی رہے گا تو دھڑ باقی رہے گا. لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں سب کچھ دیا, اپنا سر دیا, سارا جسم دیا, اپنا پورا وجود دیا. آپ نے ایک کے بجائے 72 دیا, 18 سال سے لے کر کے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو دیا. لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ حسین نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ تو مورخین نے لکھا, کہا کہ حسین اگر کربلا میں تنہا بھی ہوتے تب بھی حسین اپنا ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. لیکن کربلا میں حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا, اللہ اکبر کبیرہ, اسی ہاتھ کے اوپر امام حسن کا ہاتھ تھا, حسن کے اوپر حضرت علی کا ہاتھ تھا. کربلا میں حسین تنہا نہیں آئے تھے, حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا. حسین کے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا, حسن کے ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ تھا, علی کے ہاتھ میں عثمان کا ہاتھ تھا, عثمان کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا, عمر کے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا, ابو بکر کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ تھا, اور مصطفیٰ کے ہاتھ میں اسلام تھا, اسلام. اور ادھر یزید بھی تنہا نہیں آیا تھا, یزید بھی اکیلا نہیں تھا. یزید جس راستے پہ چل رہا تھا جو یزید کا کیریکٹر تھا, یزید بھی تنہا نہیں تھا. یزید کے ہاتھ میں ابو جہل کا ہاتھ تھا, ابو جہل کے ہاتھ میں عتبہ کا ہاتھ تھا, عتبہ کے ہاتھ میں شیبہ کا ہاتھ تھا, شیبہ کے ہاتھ میں شداد کا ہاتھ تھا, فرعون کا ہاتھ تھا, حامان کا ہاتھ تھا, شیطان کا ہاتھ تھا.
تو یزید جیسا فاسق و فاجر اور حسین جیسا عابد و زاہد بنتا. جب یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں حسین اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں تو ابو بکر کا ہاتھ کیسے دیتے, عمر کا ہاتھ کیسے دیتے, عثمان کا ہاتھ کیسے دیتے, نانا رسول اللہ کا ہاتھ کیسے دیتے, اسلام کیسے دیتے؟ اس لیے حسین نے سب کچھ دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے. حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا نہیں تھا. اور یہ علماء بیٹھے ہیں حضرت علامہ قیصر, آپ پوچھئے کہ شہادت کے بعد حسین کا پورا وجود مل گیا تھا. جب یکجا کیا گیا تو حسین کے پاؤں میں مبارک بھی ملے, سر بھی ملا, دھڑ بھی ملا, لیکن ہاتھ نہیں ملا. یہ تاریخ کربلا ہے. کہاں گیا حسین کا ہاتھ؟ کدھر چلا گیا حسین کا ہاتھ؟ تو علماء نے لکھا کہ حسین کے ہاتھ کی حفاظت خود اللہ فرما رہا ہے. کیوں؟ یہ ممکن تھا کہ شہادت حسین کے بعد یزید حسین کا ہاتھ لیتا اور اپنے ہاتھ میں رکھتا اور کہتا کیا ہوا؟ شہادت سے پہلے حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ شہادت کے بعد تو مل گیا. اس لیے اللہ نے حسین کے ہاتھ کو بچا کر کے رکھا, اللہ نے حسین کے ہاتھ کی حفاظت فرمائی. اور زمانے کو سب کچھ ملا, حسین کا ہاتھ نہیں ملا. کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نہ شہادت سے پہلے حسین کا ہاتھ یزید کو ملا, نہ شہادت کے بعد حسین کا ہاتھ یزید کو ملنے والا ہے. سارا وجود مل گیا تھا لیکن حسین کا ہاتھ نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا نہیں تھا, یہ نانا رسول اللہ کا ہاتھ تھا. پوری اسلامی حکومت کی باغ دوڑ تھی, پورا اسلام دینا تھا. اس لیے حسین نے سب کچھ دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا. عموماً آج تک ہسٹری کے اندر جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ان جنگوں میں برابری ہوتی ہے, سیملیرٹی ہوتی ہے, سمانتا ہوتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں, آج تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ان جنگوں میں برابری ہوتی ہے. ہر جو فریقین برابر کا ہوتا ہے, لیکن کربلا کی جنگ وہ واحد جنگ ہے کہ اس میں کوئی برابری ہی نہیں, کوئی کمپیریزن ہی نہیں, کوئی سمانتا ہی نہیں. حسین وہاں ہے, یزید یہاں ہے. حسین وہاں, یزید یہاں. آج تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ان میں برابری ہے لیکن کربلا کی جنگ میں کوئی برابری ہی نہیں. حسین کہاں, یزید کہاں. یزید کون؟ یزید ظلم کا استعارہ ہے تو حسین امن کا بنارہ ہے. یزید ظلم کا استعارہ ہے تو حسین امن کا بنارہ. یزید جبر کا پتلا ہے تو حسین صبر کا پیکر ہے. یزید کون؟ یزید وہ جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا, اور حسین وہ ہے کہ 72 زخم کھا کر بھی کبھی نماز کو قضا نہ ہونے دے. یزید وہ ہے جو تخت پر بیٹھ کر بھی کبھی قرآن نہ پڑھے. میرا حسین وہ ہے کہ سر کٹ جائے لیکن قرآن کی تلاوت جاری رہے. یزید تخت پر بیٹھ کر بھی کبھی قرآن نہ پڑھتا تھا لیکن میرا حسین وہ ہے کہ نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن سنا رہا ہے. یزید ظلم کی پہچان ہے, حسین امن کی علامت ہے. یزید کے نام پر مٹنے والے کو لعنت اللہ لکھا جائے گا, حسین کے نام پر قربان ہونے والے کو رحمت اللہ کہا جائے گا. یزید کا راستہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا, حسین کا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کر کے جائے گا. یار آج 1385 سال ہو گئے اور آج بھی یزید کا نام لینا آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی اس دنیا کے اوپر یزید کا نام لینے والا ہوگا تو وہ چھپ چھپ کر کے نام لے گا. اہل حدیث کی صورت میں آج بھی اگر یزید کے چند نام لیوا ہوں گے تو وہ منہ چھپا چھپا کر کے لے گا. اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ جلسہ سجا کر کے یزید کا نام لے, اس کی ہمت نہیں ہے کہ برسر مجمع کر کے وہ حسین کا یزید کا نام لے. آج بھی اگر یزید کا نام لے گا آپ کو ملے گا تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے کبھی سامنے
کر کے وہ اپنے باپ یزید کا نام لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یزید کا نام لیتا آج بھی اگر یزید کا نام لیتا ہے تو منہ چھپا کر لیتا ہے, لیکن حسین کا نام لے گا منہ چھپا کر نہیں, سر اٹھا کر کے لیتا ہے, سر جھکا کر نہیں, جلسہ سجا کر لیتا ہے. اور آج بھی ہر صحیح العقیدہ, آج بھی ہر سنی مسلمان شان سے کہتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آتا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آتا ہے. تو دونوں کے درمیان کوئی سمانتا ہی ہے. یہ دنیا کی واحد جنگ ہے کہ یزید کہاں, وہ جہنمیوں کا سردار اور حسین جنتی جوانوں کا سردار. یزید کا راستہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور حسین کا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے. یزید کے نام پر مرنے والے کو لعنت اللہ کہو, حسین کے نام پر قربان ہونے والے کو رحمت اللہ کہو. یزید یہاں ہے, حسین وہاں ہے. یزید نیچے, حسین اوپر پر. کوئی کمپیریزن نہیں, کوئی سمانتا, کوئی برابری ہی نہیں ہے یزید اور حسین کے درمیان. یہی وجہ ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو جب حسین کے پاس خط آیا اور ولید بن عقبہ نے کہا حسین یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے یزید کی بیعت کو قبول کرو, تو بھرے دربار کے اندر حضرت امام نے ولید بن عقبہ کو مخاطب کر کے کہا ولید تو کہہ رہا ہے کہ میں یزید کی بیعت کو قبول کروں. حسین نے کہا یزید تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کے, یزید کے ہاتھ میں دے کر کے یزید کی بیعت کو قبول کروں. بھرے دربار میں 28 رجب المرجب کو سن 60 ہجری کو میرے امام نے ایک تاریخی جملہ کہا یزید بتا حسین تیری بیعت کرے تو کیسے کرے, اے یزید بتا حسین اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے تو کیسے, اے یزید بتا ارے میرے نانا جیسے تیرے نانا نہیں, میرے بابا جیسے تیرے بابا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, میرا بھائی جیسا تیرا بھائی نہیں. اے یزید میں اس نبی کا نواسا ہوں کہ جو اگر دعا کر دے تو اللہ جنت کا دروازہ کھول دے. میں اس علی کا بیٹا ہوں جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے, جن کو مولا کائنات کہا جاتا ہے. میں اس ماں کا لگتے جگر ہوں کہ جو اگر دعا کر دے تو اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا ہے. اے یزید بتا حسین تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے تو کیسے دے, میرے نانا جیسے تیرے نانا نہیں, میرے بابا جیسے تیرے بابا نہیں, میری ماں جیسی تیری ماں نہیں, میرے باپ جیسا تیرا باپ نہیں. کہاں میرا خاندان, کہاں تیرا خاندان, کہاں تو اور کہاں میں. کہاں یزید سن زمین کربلا کی ہوگی, تاریخ محرم کی 10 ہوگی, اور یزید سن تو اپنے لاکھوں لے کر کے آنا, حسین اپنے 72 لے کر کے آئے گا, اور میں ثابت کر دوں گا کہ یزید مردہ باد تھا, حسین زندہ باد ہے. یزید مردہ باد تھا, حسین زندہ باد ہے. نام حسین حشر تک آباد رہے گا, برباد تھا یزید برباد رہے گا. نام حسین حشر تک آباد رہے گا, برباد تھا یزید برباد رہے گا. بہشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے, برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. یہ کل بھی زندہ باد تھا, یہ اب بھی زندہ باد ہے. کہاں یزید, یزید کب پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا, کوئی نہیں جانتا. آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو بتائیں یزید کب پیدا ہوا. پتا نہیں, شاید گوگل کو بھی خبر ہوگی یا نہیں, پوچھ کر کے دیکھنا چاہیے. یزید کب پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا, کیسے پیدا ہوا, کس گھر میں پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا, کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا حسین کیسے دنیا میں آیا ہے. یزید کہاں جنم لیتا ہے کسی کو پتا نہیں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم سہائے سلسلہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں. بخاری اٹھاؤ, ترمذی اٹھاؤ, ابو داؤد اٹھاؤ, نسائی اٹھاؤ, ابن ماجہ اٹھاؤ, حدیث کی کوئی ایسی اتھینٹک کتاب ہی نہیں جس میں حضور اور ان کے نواسے کا ذکر موجود نہ ہو, جس میں اہل بیت کی فضیلت کا ذکر نہ ہو. 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری منگل کے دن فجر کے
مدینہ شریف میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں میرا حسین پیدا ہوا۔ سنیچر کے دن ایک روایت میں منگل کے دن فجر کے وقت مدینہ طیبہ میں میرا حسین پیدا ہوا ہے۔ اور کیسے حسین آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ میرے آقا کو کسی نے آ کر کے بتایا، کہا یا رسول اللہ حسین آ گیا ہے، آپ کا نوازا آ گیا ہے، حسین کا وجود آ گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم صحابہ بتاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ واعظ و نصیحت دے رہے ہیں، کسی نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ حسین آ گیا، حسین۔ نبی کو خبر لگی میرا حسین آیا، کہا ہاں ہاں حسین۔ صحابہ فرماتے میں تمہیں کیا بتاؤں، آج تک مصطفیٰ کو کبھی ہم نے اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حسین کی ولادت پر دیکھا، اتنا مسکراتے ہوئے، اتنی خوشیاں مناتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا حسین کی ولادت میں دیکھا۔ فجر کی بات میرے مصطفیٰ بیٹھے، کہا یا رسول اللہ حسین آ گیا، فاطمہ کو دوسری اولاد ہو گئی، آپ کا نواسا آیا۔ صحابہ فرماتے بڑی عجلت کے ساتھ، جبکہ مصطفیٰ کے چلنے کا طریقہ کیا، میرے آقا میانہ روی چلتے تھے، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، لیکن جب سنا کہ حسین آئے، حسین کی ولادت ہوئی، صحابی فرماتے ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ تیزی کے ساتھ حضرت علی کے دروازے پر گئے، مصطفیٰ عجلت کے ساتھ گئے، حضرت امام حسین آ گئے اور دروازے پر کھڑے ہیں مصطفیٰ، اور کہا ام الفضل لاؤ میرے نواسے کو دے دو، لاؤ میرے حسین کو دے دو، لاؤ میرے بیٹے کو دے دو۔ حضرت ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو حسین آیا ہے، ابھی تو جنم ہوا ہے، ابھی تو حسین کی ولادت ہے، ذرا نہانے دیجئے، غسل دینے دیجئے، ذرا صاف تو کرنے دیجئے۔ آقا کا جملہ سنو، کہا ام الفضل بنت حارث وہ دوسرے بچے ہوں گے جنہیں آنے کے بعد صاف کیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، وہ اور بچے ہوں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ علی کا بیٹا، فاطمہ کا ناطے ذکر، یہ میرا نواسا ہے، یہ نور کا ٹکڑا نور ہے، یہ نور سے نکلا ہوا نور ہے، یہ ناپاک نہیں، یہ تو پاک ہو کر کے آیا ہے، یہ تو پاک ہو کر کے آیا ہے، اور یہ ایسا پاک ہے، حسین ایسا پاک ہے کہ اگر کوئی اس کی محبت کو سینے میں بسا لے تو اللہ جہنم سے پاک کر دے گا۔ وہ اور بچے ہوں گے جسے نہایا جاتا ہے، یہ حسین ہے، حسین یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ ناپاک نہیں، یہ تو پاک ہو کر کے آیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اور بچے ہوں گے جو ناپاک ہوتے ہیں، یہ حسین ہے، حسین یہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ پاک ہو کر کے آئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں وقت بچا رہا ہوں اپنے علماء کے لیے بس۔ یزید کیسے پیدا ہوا کوئی نہیں جانتا، یزید کا بچپنا کہاں گزرا، یزید کا بچپنا کہاں گزرا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن آؤ میں تمہیں حسین کی پیدائش سنا دوں، میں تمہیں حسین کا بچپنا سنا دوں، اللہ کی عزت کی قسم یہ حسین ہے، حسین۔ ارے یزید جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا، جب یزید گھر سے باہر نکلتا تو اسے شام کا بازار نظر آتا تھا، اور حسین کے گھر کا دروازہ کھلتا تو رسول اللہ کا مزار نظر آتا تھا۔ یزید جب ٹہلے تو وہ بازار میں ٹہلتا تھا، حسین ٹہلنے کے لیے بھی نکلے تو مسجد نبوی میں ٹہلا کرتا تھا۔ یزید کے پاؤں پڑتے تو وہ بازار سے گزرے، اور حسین کے پاؤں پکڑے تو وہ رسول کے مزار سے گزرے، مسجد نبوی میں گزرے، مدینہ کی گلیوں میں گزرے۔ یزید کس کے گود میں پرورش پایا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن آؤ اسامہ بن زید کی روایت سنو۔ حضرت اسامہ فرماتے لوگوں میں کیا بتاؤں، ایک دن رات کے وقت مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، میں اللہ کے نبی کے گھر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ بتایا۔ حضرت اسامہ فرماتے رات کے 2 بج رہے تھے، نبی نے مسئلہ بتا دیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، جانے کا موسم تھا۔ حضرت اسامہ فرماتے میں نے کیا دیکھا کہ میرے مصطفیٰ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اور اسی چادر کے اندر کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے، چادر اوپر سے ہے لیکن کچھ اندر، کوئی ادھر کھیل رہا ہے کوئی ادھر کھیل رہا ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں مجھے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بندہ نواز یا رسول اللہ رات کی اس تنہائی میں آپ کے چادر کے اندر کیا ہے؟
حضرت اسامہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں کیا بتاؤں، جب میں نے آقا سے پوچھا کہ آپ کی چادر کے اندر کیا ہے تو مصطفیٰ نے اپنی چادر کھول دی۔ اسامہ فرماتے ہیں جب چادر ہٹایا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک طرف حسن کھیل رہے تھے، ایک طرف حسین کھیل رہے تھے، ایک طرف امام حسن ہے تو دوسری طرف امام حسین ہے۔ وہ یقین ہے کہ اس کا بچپنا شام میں گزر رہا ہے، یہ حسین ہے کہ جس کا بچپنا آگوش مصطفیٰ میں گزر رہا ہے، آگوش رسول میں گزر رہا ہے۔ یزید کیسا تھا؟ نہ صورت میں حسین کے برابر، نہ سیرت میں حسین کے برابر۔ یزید انتہائی شکل القلب تھا، موٹا تھا، بھگتا تھا، اور حسین 14ویں کا چاند لگتا تھا۔ اس سے مجھے سبحان اللہ کی بات چاہیے۔ حسین جب چلے تو ایسا لگتا تھا کہ چاند زمین پر اتر کر کے چلا ہے۔ یزید جب نکل جائے تو لوگ اپنے چہرے چھپا لیتے تھے، اور حسین نکل جائے تو دیکھنے والوں کی قطاریں لگ جایا کرتی تھی۔ یزید کہاں، میرا حسین کہاں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ یزید مدینے میں ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت، یزید کا اس پہ دل آیا، یزید کا اس پہ دل آیا۔ یزید نے کہا ابو موسیٰ اشعری میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، جاؤ نکاح کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ یزید کے نکاح کا پیغام ابو موسیٰ اشعری لے کر کے گئے۔ راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلانا لڑکی سے یزید کے نکاح کا پیغام لے کر کے جا رہا۔ کہا سنو ایک کام کرنا، میرے بھی نکاح کا پیغام دے دو، میرے بھی نکاح کا پیغام دینا۔ اب لڑکی چاہے یزید سے نکاح کر لے، عبداللہ ابن عمر سے نکاح کر لے۔ مدینہ سے گزر رہے تھے ابو موسیٰ اشعری، ملاقات ہو گئی میرے حسین سے، سبحان اللہ۔ حسین سے ملاقات ہوئی، حسین نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہاں مدینے میں ایک لڑکی ہے، اس سے یزید بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، عبداللہ ابن عمر بھی چاہتا ہے، اسی کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے جا رہا تھا۔ حسین نے کہا ایک کام کرنا، جب جا ہی رہے ہو تو میرے نکاح کا بھی پیغام دے دو، میرے بارے میں کہہ دینا۔ ابو موسیٰ اشعری گئے، کہا 3 نوجوان ہیں اور تینوں تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اب تیرے اوپر ہے، تو جسے چاہے انتخاب کر لے۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید بھی چاہتا ہے، عمر کا بیٹا عبداللہ بھی چاہتا ہے، اور علی کا بیٹا حسین بھی تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اختیار تیرا ہے، تو چاہے تو جس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہی ہوں آخر کس کے ساتھ نکاح کروں، ایک کام کر اے ابو موسیٰ اشعری، آپ بوڑھے ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، آپ مشاہدہ کیے ہوئے ہیں، آپ بتائیے کہ میں یزید کے ساتھ نکاح کروں، حسین کے ساتھ کروں، عبداللہ کے ساتھ کروں، کس کے ساتھ کروں؟ ابو موسیٰ اشعری کے جو الفاظ ہیں اس کو سنیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، کہا ابو موسیٰ اشعری نے کہا خاتون سن، اگر تجھے جاہ و حشمت چاہیے، اگر دولت چاہیے، اگر ثروت چاہیے، اگر خزانہ چاہیے تو یزید سے نکاح کر۔ کیوں؟ ان کے والد امیر معاویہ ہے اور یزید ولی عہد ہونے والا ہے، اور اگر تو خوبصورت چاہتی ہے، اگر تو حسن و جمال چاہتی ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا جو دولہا ہو وہ حسن و جمال کی ملکہ ہو تو عمر کے بیٹے سے نکاح کر لو، وہ بڑا حسین و جمیل ہے، اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن تو فاطمہ کی دلہن بنائی جائے، فاطمہ کی بہو بنائی جائے، رسول اللہ کے گھر کی بہو بنائی جائے، تو حسین بن علی کے ساتھ نکاح کر لے، علی کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس خاتون نے کہا ابو موسیٰ اشعری میں سمجھ گئی، جاؤ اور حسین سے کہو کہ نکاح کی تیاری کر لو، نہ مجھے یزید چاہیے، نہ عبداللہ ابن عمر چاہیے، مجھے حسین بن علی چاہیے، مجھے دولت و حشمت نہیں چاہیے، مجھے حسین کی محبت چاہیے۔ یہ یزید ہے، یزید کہ اگر نکل گئے تو اتنا کالا ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا شکل القلب تھا کہ لوگ دیکھ کر کے راستے بدل لیتا ہے۔ یہ حسین ہے کہ زمین پر چلے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر چاند چل رہا ہے، دیکھنے والوں کی قطاریں لگ جاتی، لوگ اپنے دلوں کو امام کی محبت میں بچھا دیا کرتے تھے۔ کہاں یزید، کہاں حسین؟ حسین وہاں ہے، حسین وہاں ہے، یزید یہاں ہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 میں جمعہ کے دن دوپہر کے وقت حالت سجدہ میں اپنے مولا کو یاد کرتے ہوئے حسین کی شہادت کتنی 10 محرم 61 جمعہ کے دن دوپہر کے وقت حالت سجدہ میں مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوئے حسین کی شہادت
واقع ہوئی اور 63 منگل کے دن زوال کے وقت سیریا کے کسی جنگل میں یزید کو مرا ہوا پایا گیا. یزید جب مرا تو درد و کرب کی وجہ سے آہو فغا کر رہا تھا, چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, لیکن حسین 72 زخم کھا کر بھی سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی پڑھ رہا تھا. یزید جب مرا تو درد و کرب کی وجہ سے وہ آہو فغا کر رہا تھا, لیکن حسین سر سجدہ معبود میں رکھ کر اپنے مولا کو یاد کر رہا تھا, اپنے مصطفیٰ کو یاد کر رہا تھا. ارے یزید جب مرا تو یزید کا مرنا سب کو یاد ہے, لیکن یزید کے زندگی کے کسی ایک گوشے کو بھی کسی نے یاد نہیں رکھا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم حسین کا مرنا کسی کو یاد نہیں ہے, لیکن نیزے کی نوک پر قرآن سنانا کائنات کے ذرے ذرے کو یاد ہے. یزید کا مرنا سب کو یاد ہے, جینا کسی کو یاد نہیں, لیکن حسین کا مرنا کسی کو یاد نہیں ہے. نیزے کی نوک پر قرآن سنانا سب کو یاد ہے. پتہ کیا چلا کہ یزید حسین کی مخالفت کر کے, رسول کی مخالفت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا, اور حسین اسلام کی بقا کی خاطر, رسول اللہ کے دین کی خاطر, سنت مصطفیٰ کی خاطر, اسلام کے پرچم کی خاطر اپنا سر کٹا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا, اور حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بھی. اس سے بڑی شکست کیا ہو؟ یزید میدان جیت گیا تھا, نو ڈاؤٹ. یزید میدان جیت گیا, یزید میدان جیت گیا, لیکن حسین نے دلوں کو فتح کر لیا. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں, مجھے داد چاہیے. سبحان اللہ. یزید نے میدان جیت لیا, لیکن حسین نے دلوں کو جیتا. یار اس سے بڑی شکست یزید کی کیا ہو سکتی ہے کہ 5000 کا لشکر جبار تھا, لیکن آج پوری دنیا کے اوپر آپ کو یزید نام کا ایک آدمی نظر نہیں آئے گا, ابن زیاد نام کا کوئی شخص نظر نہیں آئے گا, غولی نام کا کوئی بدبخت نظر نہیں آئے گا, شمر نام کا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا, سنان ابن انس نظر نہیں آئے گا, محمد ابن عشاس نظر نہیں آئے گا. اور دیکھو کہ حسین کا صرف ایک بیٹا بچا تھا, لیکن آج اگر حسین کو تلاشنا چاہوں تو حسین کے نام کے یہی سینکڑوں نظر آ جائیں گے. کوئی شبیر ملے گا, کوئی شبر ملے گا, کوئی حسن ملے گا, کوئی حسین ملے گا, کوئی اکبر ملے گا, کوئی اصغر ملے گا. آج دلوں میں حسین کا راج ہے, اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے. یزید نے میدان کو جیتا تھا 10 محرم کو, لیکن حسین نے دلوں کو جیتا ہے, اور جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ ہے. ابھی اگر میں پوچھوں کہ بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے, کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. لیکن اگر میں پوچھ لوں بتاؤ میرے آقا حسین کا مزار کہاں ہے, تو اسلام کا بچہ بچہ کہے گا کربلا دور ہے جانا ضرور ہے. اسلام کا بچہ بچہ پکار کر کے کہے گا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں ہے, میرا حسین کا مزار کربلا مقدسہ کے اندر. یزید کے بارے میں پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں مر گیا, کہاں اس کی قبر ہے, لیکن آقا حسین کے بارے میں صرف ہم اور آپ ہی نہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ حسین کربلا کی سرزمین پر ہے. حسین نے دلوں کو فتح کیا ہے, اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یزید کا ایک شخص تھا جی, جب امام حسین کا کٹا ہوا سر جب کربلا سے کوفہ سے گزارا جا رہا تھا تو کیفیت اور حالت کیا تھی حضرت علامہ تو بھی بتائیں گے سب کچھ, کہ سر حسین نیزے پہ, سر حسین اور باقی لوگ سب نیچے. تو ایک یزیدی دیکھیے, ایک یزیدی نے کہا عمرو سعد سے, کہا عمرو ابن سعد ایسا تو نہیں کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے, ایسا تو نہیں کہ ہم جیت کر بھی ہار گئے, کہا ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کہا ذرا نگاہ اٹھا کر کے تو دیکھیں, ذرا حسین کا سر دیکھیے کہ وہ کاٹ کے بھی اونچا ہے, ہم کاٹ کے بھی نیچے ہیں. گردن سے سر کٹ گیا لیکن پھر بھی وہ اونچا ہے, ہم کٹ کے بھی, ہم کاٹ کے بھی نیچے ہیں, وہ کٹ کے بھی بلند ہے. حسین نے دلوں کو فتح کیا. حسینی تو حسینی, یزید بھی اس بات کو جان رہا تھا, اس کے چیلے بھی جان رہے تھے کہ ہم نے میدان نہ جیتا ہے, لیکن حسین اور ان کے گھر والوں نے دلوں کو فتح کر لیا ہے, اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ایک آخری بات سنو, ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے فاسق.
کس کے بولو، ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے فاسق. علماء اس کی تشریح کریں گے. فاسق وہ ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، اور عاشق وہ ہوتا ہے جو موت کو گلے لگاتا ہے. فاسق بھاگتا ہے اور جو عاشق ہے وہ سینے سے لگاتا ہے. ذرا اندازہ کرو کہ میرا حسین کتنا بڑا عاشق ہے، میرا حسین شہادت کا کتنا بڑا عاشق ہے. یزید فاسق کا فاسق موت سے اتنا ڈرتا تھا کہ ڈر سے کربلا کے میدان میں ہی نہیں آیا. یزید اتنا ڈر رہا تھا کہ ڈر سے کربلا کے میدان میں ہی نہیں آیا. اور حسین کو شہادت سے اتنی محبت ہے کہ شہادت 10 محرم کو ہے اور آپ شہادت سے 9 دن پہلے چلے آئے. 1 محرم کو حسین آ گئے. پتہ کیا چلا کہ کربلا کے میدان میں موت نے حسین کو نہیں چنا، حسین نے موت کو چنا ہے. شہادت میں حسین کا انتخاب نہیں کیا ہے، حسین نے شہادت کا انتخاب کیا ہے. کربلا کے میدان میں حسین کو شہادت نے گلے سے نہیں لگایا، حسین نے خود بڑھ کر کے شہادت کو گلے سے لگایا. حسین میرا عاشق ہے، عاشق شہادت ہے. اسی لیے 10 محرم کو آپ کی شہادت ہے، لیکن آپ اپنی شہادت سے 9 دن پہلے چلے گئے. کیوں؟ آپ کو شہادت سے محبت ہے، آپ کو موت سے محبت ہے. موت نے آپ کو نہیں چنا ہے، حسین نے خود موت کو چنا ہے. شہادت نے حسین کا انتخاب نہیں کیا ہے، حسین نے خود شہادت کا انتخاب کیا. تو یزید کیا تھا؟ فاسق. بولو، یزید فاسق، میرا حسین عاشق. یزید فسق پر تھا، میرا حسین عشق پر تھا. وہ فسق کر کے جہنمی ہو گیا، میرا حسین اللہ اور اس کے رسول سے عشق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا. وہ جنتیوں کا سردار ہو گیا ہے. ایک آخری جملہ، میرا ٹائم ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے دنیا، ایک ہے دنیا. یہ جملہ دے رہا ہوں، اس کو لے لیں گے. ایک ہے یزید، ایک ہے دنیا. لیکن دونوں کو ایک جگہ کرے تو دونوں ایک ہی. دنیا کہو یا یزید کہو برابر ہے. دنیا کہو یا یزید کہو برابر ہے، برابر. دنیا کہا اس کا مطلب یزید، اور یزید کہا اس کا مطلب دنیا. اور ایک ہے حسین اور ایک ہے اسلام. جس نے دنیا کہا گویا کہ اس نے یزید کو پکارا ہے، اور جس نے دنیا کو کہا گویا کہ اس نے یزید کو پکارا ہے. اور حسین کہو یا اسلام کہو، حسین کا مطلب اسلام، اسلام کا مطلب ہی حسین ہے. حسین کہہ دو یا اسلام کہہ دو برابر ہے. جس نے اسلام کہا گویا کہ حسین کہا، جس نے حسین کہا گویا کہ اسلام کہا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبدالستار فیضی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حضرت علامہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، حسین کو اسلام ہم نے اور آپ نے نہیں کہا. عطائے رسول خواجہ ہند الولی، ہم سب کے راجا، سنیوں کے خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، پیر است حسین، بی پناہ است حسین، سردار ندار دستر سے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. جس نے دنیا کہا گویا کہ اس نے یزید کہا، اور جس نے دین کہا گویا کہ اس نے حسین کہا. جو کچھ دین میں ہے وہی تو حسین میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا داری میں ہے وہی تو یزیدیت میں ہے، جو کچھ اسلام میں ہے وہی تو حسین میں ہے، جو کچھ حسین میں ہے وہی تو اسلام میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں حضرت امام کی سچی محبت اور الفت عطا فرمائے. ایک بار میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا، میں کہوں گا حسین.